الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و احسان کہ مسلمانوں پر ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ یہ عید ذوالحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو آتی ہے۔ اللہ نے انسانوں پر بہت سارے احسان کیے ہیں، اور پھر بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو بے انتہا احسان ہے۔ سب سے بڑا احسان خود حضور کا وجود اس امت کے لیے ہے۔ قرآن پاک اس امت کے حصے میں ہے۔ پھر اللہ نے اس کو کئی دن ایسے دیے، کئی مواقع ایسے عطا فرمائے جن میں نیکیوں کے موقع ملتے ہیں، ایام بھی ہیں، مہینے بھی ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی سیزن ہوتے ہیں۔ مختلف موقعوں پہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں تاکہ بندہ جو کمزور ہے، عاجز ہے، ناتواں ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور کوئی نہ کوئی نیکی کرے اور اپنی آخرت کمائے۔ اللہ نے انسانوں میں بھی مدارج رکھے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے۔ اللہ نے اوقات میں بھی ایسے ہی درجے رکھے ہیں۔ دن رات کے اوقات میں سب سے افضل وقت تہجد کی نماز کا ہے۔ نمازوں میں ہر نماز کا اپنی جگہ محترم، لیکن فجر اور عشاء باقی نمازوں کی نسبت یہ زیادہ عظمت کا وقت ہے۔ اس طریقے سے عبادات میں بھی بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں، جیسے نماز تمام عبادتوں کی سردار ہے، روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا یہ انسان کے مال کی زکوٰۃ ہے، حج اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ایسے ہی ان دنوں میں بابرکت ایام میں ایک ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں جس کو عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے۔ چونکہ ذوالحج کے دن قریب آ رہے ہیں تو اس مناسبت سے میں نے مختصر سی 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کی فضیلت کے لیے اللہ کا قرآن سب سے بڑی چیز ہے کہ قرآن مجید اس کی عظمت کو بیان کرے۔ تو حدیث پاک، قرآن پاک میں یہ جو سورہ فجر کی پہلی آیات طیبات ہیں، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس پر مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے ہیں، لیکن ان میں ایک قول یہ بھی ہے کہ فجر سے مراد 10 ذوالحج کی فجر ہے، جس دن ابراہیم اور اسماعیل کی یاد اور یہ قربانی کی جاتی ہے۔ اور لیال عشر، 10 راتوں سے مراد خود پورا عشرہ ذوالحج، پہلے 10 دن، اس کی ہر رات اس کی عظمت والی ہے، اس کا ہر دن بڑی فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اگرچہ بعض نے لکھا ہے کہ لیال عشر سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں بھی ہیں، لیکن اس پر زیادہ اتفاق ہے کہ لیال عشر سے مراد عشرہ ذوالحج ہے۔ یہ 10 دن ہیں۔ اس مہینے کو اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں کئی عبادات ایسی ہیں جو پورا سال نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حج اس مہینے میں اور ان دنوں میں ہے۔ 8 تاریخ سے ایام حج شروع ہوتے ہیں، 12-13 کو جا کر ختم ہوتے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں کہ حج کی تعریف ہی یہ ہے کہ ایام بھی مخصوص ہوں، اعمال بھی مخصوص ہوں، مقامات بھی مخصوص ہوں۔ وہ اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں، ان دنوں کے علاوہ کسی دن میں نہیں، ان اوقات کے علاوہ کسی اوقات میں نہیں، اس مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی عشرہ ذوالحج کی عبادت ہے۔ یہ جو پہلے 10 دن ہیں، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پہلے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی گئی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور کئی صحابہ کرام سے مختلف روایات حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں۔ ہر روزے کا اجر ایک سال کے نفلی روزے کے برابر ہے۔ یعنی آپ نے یکم کو رکھا، 2 کو رکھا، 3 کو رکھا، 4 کو رکھا، تو گویا ایک سال کے نفلی روزوں کا اجر آپ کے حصے میں ہے۔
10 تاریخ کو روزہ نہیں ہوتا، وہ قربانی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے۔ 9 کو روزہ رکھا جاتا ہے، 9 ذوالحج، اس دن حج کا اہم رکن وقوف عرفات بھی ہے۔ اب اگر اس دن کوئی شخص 9 کو ذوالحج کو روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا 2 سال کے نفلی روزوں کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں، 1 سال سابقہ اور 1 سال آئندہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عشرہ ذوالحج کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے میں اس کے دن بھی، اس کی راتیں بھی جاگنے کی ہیں، اس کی ہر رات کی نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالی ایسے عطا فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص لیلۃ القدر میں جاگا ہو۔ ایک ہے لیلۃ القدر کی راتیں، ان کو پانا، ان کے اندر عبادت کرنا، اور پھر ان کے جو فیوز برکات، اس میں فرشتوں کا اترنا، مصافحہ کرنا، وہ برکات اسی کی ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس رات کو ایک آدمی جاگا اور ان راتوں میں جاگا، اللہ ان راتوں میں جاگنے پر بھی ان کو ایسے ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں جیسے ان راتوں میں جاگا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے دن بھی اہم ہیں، راتیں بھی اہم ہیں، دن بھی عبادت کے ہیں، راتیں بھی عبادت میں۔ اب اس میں عبادت کیا کرنی ہے؟ حدیث کی کتابوں میں 4 چیزوں کی ترغیب ہے۔ تسبیح، سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ کثرت سے کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا، اسی طریقے سے تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور ایسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، اور اسی کلمے کو مکمل کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ بابرکت کلمات ہیں جو ان دنوں میں کم سے کم روزانہ دن کو بھی رات کو بھی اس کی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، تاکہ رات کی بھی عبادت ہو جائے، دن کی بھی عبادت ہو جائے۔ ایک تو ان دنوں میں ایک خاص عمل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی امکان یہ ہے کہ بدھ کے دن شام کو بھی چاند نظر آ سکتا ہے۔ اگر 29 دن ہوں گے تو خود 29 جون شام کو یہ چاند نظر آ جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر 30 کو تو شام کو یقینی ہے، 29 کو آئے گا تو بدھ کے دن شام کو آئے گا۔ اس بدھ کے دن ہر وہ شخص جس نے قربانی رکھی ہے اس پر یہ مستحب ہے، فضیلت کی چیز ہے کہ وہ اپنے زائد از ضرورت بال صاف کرے، مونچھوں کے بال، اپنے سر کے بال، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخون، اسی طریقے سے زیر ناف بال، بغلوں کے بال، یہ سارے جھاڑے صاف کرائے، اور یہ اس سے پہلے کر لے۔ پھر 10 دن تک حاجیوں کی مشابہت کی طرح قربانی کرنے والا بھی اسی مشابہت کے ساتھ رہے اور اسی حالت میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اور ان کو حجاج کی مشابہت کے برابر اللہ اجر عطا فرما دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں۔ جس شخص کو توفیق نہیں ہے قربانی کرنے کی، وہ بھی اگر اس مسنون عمل کو شروع کر دے اور جاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کو بھی ضرور اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اس کا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہمیں بال صاف کرنے، ناخون کاٹنے، اپنے مونچھوں کو صاف کرنے۔ بال صاف کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت داڑھی کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، بلکہ اس سے یہ ہے کہ بالوں کو صاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ بغلوں کے بال، اسی طریقے سے اپنے مونچھوں کے بال، کہ حدیث میں ہے قص الشوارب، مونچھوں کو کٹوایا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے۔ تو ایسے ہی اپنے بعض لوگ سر کے بال ٹھیک کرواتے ہیں تو ان کو بھی ان دنوں میں درست کروا لینا چاہیے۔ اور پھر اس طریقے سے ایک تو یہ عمل ہے جو ذوالحج شروع ہونے سے پہلے کرنا، یہ مستحب اور یہ سنت عمل ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بڑا محبوب ہے، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم اس سلسلے سے یہ ہے کہ اس کی راتیں بڑی بابرکت ہیں، تو ان راتوں میں جاگنا اور دن کو روزے کی کوشش کرنا۔ اگرچہ شدید گرمی ہے، جولائی کا مہینہ ہوگا، لیکن جس میں ہمت ہے، طاقت ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، سکون ہے، تو انہیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ نفلی روزوں کے 1 سال کا اجر ملتا ہے، اور جو 9 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 2 سال کا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک پچھلے سال کا، ایک اور اگلے سال کا، یعنی 2 سال کے نفلی روزوں کا اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو
दो इबादतें, रात की भी, दिन के जागने की भी, रोज़ा रखने की भी, और इन तस्बीहात के एहतमाम की, ये इन दिनों की इबादत है। इसी तरीके से इसकी 8 तारीख़ को हुज्जाज हज के लिए निकलते हैं। 9 तारीख़ को मैदान अरफात में हाजी 8 को मिना में होते हैं, 9 को वहाँ जाते हैं। फिर 10 की रात को मुज़दलिफ़ा आते हैं। 10 के दिन फिर मिना में आते हैं और आकर वहाँ जानवर भी कुर्बान करते हैं, वो कंकर भी मारते हैं, गुस्ल भी करते हैं, अपने बाल भी साफ़ कराते हैं, एहराम भी उतारते हैं। यानी ये दिन फिर इबादतों के दिन हैं। जैसे वहाँ इबादत के दिन हैं, यहाँ भी ये दिन इबादत के हैं। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर तो मैं तफसील से एक गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उसमें एक बात जो नकल करने की है वो ये है कि 3 रातें बड़ी अहम हैं। उन रातों के अंदर 8 ज़ुल्हज की 8 की रात और 8 का दिन, 9 की रात और 9 का दिन, 10 की रात और 10 का दिन। 8 की रात को लैलतुत तरविया कहा जाता है और दिन को यौमुत तरविया कहा जाता है। 9 की रात को लैलतुल अरफा कहा जाता है और दिन को यौमुल अरफा कहा जाता है। 10 की रात को लैलतुल नहर कहा जाता है और दिन को यौम नहर कहा जाता है। अब ये क्या है, तरविया क्या है, अरफा क्या है, नहर क्या है, इस पर मैं मुख्तसर सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। तरविया के 2-3 माने किताबों में लिखे हुए हैं। एक तो ये है, इसका माना है पानी भरना, कि 8 को जब हाजी हज के लिए जाते थे तो यहाँ से ज़मज़म से मशकीज़े और पानी वो भर कर साथ ले जाते थे। तो ये वो रात है जिस रात को भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, भाई सुबह हमने एहराम बांधना है और उधर जाना है, तो ये उस वजह से इसको लैलतुत तरविया यानी वो पानी भरना, ये एक मफ़हूम इसका ये है। दूसरा इसका मतलब ये है कि इस रात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहला ख्वाब देखा था। तरविया रोयत से बाज़ उलमा ने लिया है, जिसका माना देखना है, ख्वाब देखना। तो ये इस रात को पहला ख्वाब आया और अगला सारा दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी सोच में रहे कि ये ख्वाब क्या था, क्या देखा है, अल्लाह क्या चाहते हैं, क्या मुझसे मांगते हैं, क्या लेना चाहते हैं, इसी सोच में गुज़रा। तो बाज़ ने तरविया का माना सोच भी लिखा है और तरविया का माना ये रोया से भी है कि ख्वाब की रात है, ये एक पहली रात है। इस रात की इबादत भी बड़ी अहम है और इस रात को जागना, ज़िक्र करना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। और फिर इसी तरीके से रहमत कौनैन का भी तरीक़ा है और उम्मत के इज्मा में भी है। और कुछ वज़ाइफ भी बाज़ उलमा ने इन रातों के लिखे हैं, मैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उस पर भी मैं कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। तो ये लैलतुत तरविया। अब जो अगला दिन आया वो यौमुत तरविया, 8 का दिन, ये बड़ी अहमियत का दिन है। इस दिन को नफली रोज़ा रखना चाहिए और फिर उसके साथ साथ ये है कि खूब ज़िक्र, अज़कार, इबादत, तिलावत जितनी अल्लाह तौफ़ीक दे, 10-10 पारे, 3 पारे भी रोज़ाना पढ़ें तो इस अशरे में एक ख़त्म कुरान पाक का हो जाएगा। और इसी तरीके से अल्लाह तौफ़ीक दे तो इन आखिरी दिनों में 10-10 पारे भी पढ़ें, 8 को, 9 को, 10 को, तो 3 दिन में कुरान पाक का ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह के कलाम की तिलावत करना, अल्लाह को याद करना, ज़िक्र करना, इन दिनों कुर्बानी से बढ़कर बेहतर और कायनात की कोई इबादत नहीं। फिर जो अगली रात आती है उसको लैलतुल अरफा, अरफात के मैदान में जाने की रात, वो यहीं मिना में ठहरा जाता है लेकिन तैयारी उसी की हो रही होती है। अब अगले दिन अरफात के मैदान में जाते हैं। इस दिन का रोज़ा, ये रात और ये दिन फिर उसी तरीके से अज़मत वाली है, बड़ी बरकत वाली है और बड़ी अहमियत वाली है। और बाद ने ये कहा है कि जनाब आदम और हव्वा की मुलाकात जो अरफात के मैदान में हुई थी और जहाँ इन्होंने एक दूसरे को पहचाना था, जिसकी वजह से पूरी औलाद आदम को क़यामत तक के लिए कानून बना दिया गया कि जो शख्स कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, वह इस बाबे की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए अरफात के मैदान में जाता है। और वो जो यहाँ एक दूसरे को अरफात के मैदान में मिलते हैं, कल क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह उनकी मुलाकातें करवाएंगे। तो ये अरफात का दिन यौमुल अरफा है। फिर 10 की रात, इसको लैलतुन नहर इसलिए कहा गया। अच्छा, इसको अरफा इसलिए कहा गया कि अरफात, अरफा मार्फत पहचान से है कि इस रात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में पहचान लिया कि मेरा रब मुझसे ये मांग रहा है। चनाचे सुबह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने तौर पर पूरे मुस्तैद हो गए कि अब मैंने अल्लाह के हुजूर अपने बेटे को कुर्बान करना है। अगली रात लैलतुन नहर, फिर वही ख्वाब, नहर का माना होता है असल ऊँट को ज़िबे करना।
اب اونٹ کی قربانی تو نہر عربی میں کہا جاتا ہے، ویسے اس کا معنی اب جان کو قربان کرنا ہے۔ تو جب رات کو خواب دیکھا تو 10 کی تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا میں لے گئے اور وہاں جا کر قربان کیا، اس وجہ سے اسے یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یہ چند دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں میں ایک عبادت اور بھی ہے جو بڑی عظمت والی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 ذوالحج کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن بنتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد پڑھے، عورت پڑھے، اکیلا پڑھے، جماعت سے پڑھے، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، جی بوڑھا پڑھے، جوان پڑھے، کسی پر بھی جب نماز ادا ہونا ضروری ہے اور فرض ہے تو یہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد تکبیرات تشریق ان کو کہا جاتا ہے، جن میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات ان دنوں میں پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ ادا کرنا یہ واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے کہیں گے، عورتیں علیحدہ اور پست آواز میں کہیں گی، آہستہ کہیں گی، لیکن مرد بھی کہیں گے، عورت بھی کہے گی۔ اور اگر کوئی بھول کیا ہے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے، وہ پڑھنا، امام بھولا ہے مقتدی زور سے پڑھنا شروع کر دے، ورنہ امام اونچی آواز سے پڑھے تاکہ مقتدیوں کو یاد ہو اور وہ سارے پڑھیں۔ اور اگر کوئی ساری بھول گئے تو جب یاد آئے اس وقت اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ان تکبیرات تشریق ان دنوں میں یہ ادا کرنا یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ باقی چیزیں انشاءاللہ اسی حوالے سے میں ان دنوں میں عرض کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیال عشر 10 راتوں کی قسم اٹھائی، اور فجر سے مراد علماء نے لکھا ہے 10 ذوالحج کی فجر ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، شفع اور وتر، وتر کہتے ہیں وہ جفت کو، ایک کو، اکائی کو، اور شفع کہتے ہیں جفت کو، جو اپنا جوڑے کو، کٹھے کو، اور وتر کہتے ہیں تنہائی اور اکیلے کو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جوڑوں کی قسم اور اکیلے کی قسم۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے 2 دن خاص مراد ہیں۔ بعض نے تو کہا ہے 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج، کہ 9 اکائی ہے اور اکائیوں میں بھی سب سے آخری اکائی ہے۔ یعنی ہم یہ جو عدد گنتے ہیں نا، 1، 3، 5، 7، 9، ان میں آخری اکائی 9 ہی ہے۔ اس کے بعد جتنے حروف ہیں وہ ویسے ہی 2 2 آئیں گے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، اور اسی میں جو جفت عدد ہیں 2، 4، 6، 8، ان میں آخری عدد 10 ہے۔ تو اللہ کے ہاں یعنی 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج کی بھی قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل دن ہیں، اس لیے ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر گناہوں سے، فراڈ سے، دھوکے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کا حق غصب کرنے سے، بددیانتی کرنے سے، یاد رکھیے ان چیزوں سے بچیں۔ جب جن دنوں میں عبادت کا اجر بڑھتا ہے، اگر اس وقت آدمی کوئی گناہ کرے تو پھر گناہ پر گرفت بھی اتنی بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر میں 1 رات کی نیکی 1000 مہینے کے برابر ہے، تو جانتا ہو کہ یہ وہ بابرکت رات ہے، اور پھر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی 1000 مہینے کے برابر ہوگا۔ کعبۃ اللہ میں 1 نماز پڑھنا لاکھ کا اجر ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، یہاں 1 نماز لاکھ کا اجر ہے، تو وہاں پر اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر اجر ہوگا۔ جب اس عشرے کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے تو اس میں انسانی ہمدردی، اخلاق، مروت، محبت، حسن سلوک، دوسروں کا خیال، غریبوں کا خیال، ہمسایوں کا خیال، ان کا احساس اور لحاظ، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر دوسری نشست میں عرض کروں گا۔ میں انشاءاللہ ان دنوں میں قربانی کے مسائل، فرضیت، اس کی واجبیت کا حکم، قربانی کے جانور، ان کی عمریں، ان کی صحت کے حوالے سے، اسی طریقے سے اس کے گوشت کے مسائل، اس طریقے سے جانوروں کے حوالے سے مختلف چیزیں ساری تفصیل سے عرض ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔